we'll start the discussion with نجیب صاحب. پہلے میں ان کی یہ ڈگریز دکھا دوں آپ کو کہ یہ انہوں نے جو ڈگریاں حاصل کی 72 سال کی عمر میں. یہ ہے جی ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری. اسلامک سٹڈیز میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور یہ اس سے پہلے ان کی یہ ایم فل کی بھی ڈگری ہے جو کہ ہم نے حاصل کر لی ہے. اور پتہ نہیں پی ایچ ڈی میں کر سکوں نہ کر سکوں, لیکن ڈگریاں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں. یہ جناب نجیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا اس عمر میں پی ایچ ڈی کرنے کا, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ 60 کراس کرتے ہیں اس کے بعد وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے. خوش قسمتی سے ہمارے سامنے معزز جو مہمان بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہوئے جی, اور میں مسلمانوں کے گھر مسلمان پیدا ہوا. صحیح. 60 سال تک بطور انجینئر جاب کیا, ریٹائرڈ ہوا. ایک تڑپ تھی جس میں یہ تھا کہ واٹ از اسلام اینڈ واٹ قرآن سیز. صحیح. اب اس کو جاننے کے بغیر اس کو سمجھنا ضروری تھا, جاننا ضروری تھا. تو لامالا مجھے ضرورت اس بات کی پڑی کہ میں کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھوں, صحیح, داخلہ لوں. وہاں چونکہ اہل علم لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ میں رہوں گا تو میں قرآن کو سمجھ سکوں گا, میں اسلام کو سمجھ سکوں گا, شاید پھر اسلام میری زندگی میں آ جائے, میرے خاندان کی زندگی میں. جو آپ کا تھیسس ہے وہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ میرے تھیسس کا ٹاپک ہے قرآن مجید کا تصور ہدایت اور فوز و فلاح. اچھا, تصور ہدایت بھی اور فوز و فلاح, اور فوز و فلاح, کیسے وہ ہدایت دیتا ہے, کیسے وہ ہدایت دیتا ہے اور انسان کیسے فلاح پاتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کامیابی. ہم اس تھیسس کے بارے میں بھی ذرا آپ سے بات کریں گے. برادر یوسف چیمبرز, کین یو ٹیل می what brought you to Islam? What inspired you to become a Muslim? Well, alhamdulillah, it was a long time ago, and when I was at university, I went there actually to find the purpose of life. I wanted to sit with the top 5% of the people in the world. That's what I was told. Yeah. And to go and find who created me, what was I doing here, and what was my essential purpose here in this dunya. And then I met some people, and this is after a long, long struggle of meeting Jews and Christians and Hindus and Buddhists, and I then occasioned to sit with some Muslim people, and then I had a very good friendship with a particular young female, and she and I were talking one day, and she said, "Look, tomorrow you don't come here." Okay. So I said, "Okay, fine, that's fine, but why?" She said, "Well, at the end of the day, it's got something to do with my religion." I said, "Don't come here because of my religion." I said, "Well, either your religion is wrong or you're wrong." So I went to the Islamic Studies department in the university, and I asked them, "What is this religion all about?" And I read it for 2 weeks, read every book you can imagine, read about wudu and ghusl and Islamic science and Quran and everything you can imagine. And I realized that it was an amazing religion and it worked for me. And so I embraced Islam, and that month was, of course, Ramadan. Okay, that was Ramadan. Alhamdulillah, that was in the month of Ramadan. It's a long story, right? Okay. You know, but to encapsulate that. When you became Muslim, yeah, what sort of reaction did you face from your relatives, from your friends, from your... Yeah. Well, I mean, most of them we cut off from. Unfortunately, at that stage, we had the wrong attitude, that we cut off from all of the previous contacts, and we focused on our new brothers and sisters and our new family, and we left the old family. So it was partly my own fault, actually, but some of it was quite antagonistic, and the family didn't appreciate me becoming Muslim. But now things are very different. Things have changed. Very Come different. back. Yeah. Okay. ڈاکٹر نجیب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بھی جب پی ایچ ڈی کرنے کا سوچا ہوگا, شروع کیا ہوگا, تو مسائل آئے ہوں گے کہ بھائی لوگوں نے کہا ہوگا بھائی یہ کیا کر رہے ہو. یہ مجھے بتائیے کس طرح کے مسائل آئے. یقینی بات ہے جی کہ چونکہ میرا یہ ڈاکٹریٹ کرنا جو روایتی تعلیم تھی وہ عمر سے تو میں گزر چکا تھا. بالکل. ایون مجھ پر لوگ ہنسے بھی تھے. ہاں, ہنسنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. کیا کر رہا ہے جی. پھر دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ یونیورسٹی میں ایون مائی کلاس فیلوز
and the teachers, they all were junior to me in age. Sahi. It is very interesting. But due to my devotion and hard working, they liked me, they encouraged me, and particularly my PhD supervisor, Dr. Afas Sajjad, who is associate professor in Allama Iqbal Open University, he helped me a lot. So, Brother Yousaf, can you please tell us, what do you think is the biggest issue in the image of Muslims these days? Why is it such a negative image? We're not implementing what we actually believe in. If we're reading something in the Quran or a prophetic hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then we're not implementing those in our day-to-day lives. Secondly, we're living, in a sort of our own enclaves, and we're not running into mainstream society. We've got our own bubbles. Yes. We're living in a ghetto, to be honest, in a bubble, in a Disneyland. Yeah. We need to get out of Disneyland or Hollywood or Bollywood and live in the real world, to be honest, because that's where it's happening. And that's where decisions about us are made. So we need to be at the table when those decisions are being made, right? Why are we in this state of mind? Okay, because essentially, we're not confident about our faith because we're not really learning our faith properly. Okay, so you mean to say that we are apologetic about our religion and we are not learning it and not implementing it? We're not learning it properly. We are learning like parrots. To be frank with you, we're very good at being parrots and reciting the Quran beautifully, and that is a great asset. I'm not demeaning that. But for us to implement the Quran is far more important than memorizing it ad infinitum. And you get brothers and sisters having huge parties when their son or their daughter memorizes one surah or part of a surah or whatever it is, yeah? But when it comes to khatam of the Quran, to read the whole Quran, and it's a great thing. And, the companions used to read, sometimes 3-4 times in a month. In Ramadan, a lot more. That's great. But they were implementing the Quran. They learned 10 ayat and they implemented those verses. And that's what made them very confident and comfortable with their faith. Now, if somebody comes to you and challenges you about the Quran and you only know it like a parrot, you're not going to be able to answer them. And that will put you on the back foot, very defensive, and you'll say, let me rather go and sit with the Muslims and not go out there. And that is because our lack of knowledge, we haven't completely understood what exactly the Quran is saying, and then we are not implementing it. Exactly. So, so when somebody challenges us about some essential items in the Quran or issues in the Quran, we're not able to answer it. And then we go to the Mufti Sahib. Sometimes he is not able to answer it. Yeah, there is a big communication gap between us and the religious scholars. But the Quran has every answer. And if you delve into it in a language of your understanding, your mother tongue, in this case Urdu or English or so on and so forth, and you really understand it and study like Sheikh, MashaAllah, Tabarakallah, has done, and great hats off to this amazing gentleman here. For doing that at such an age, it's never too late. Then obviously, he will understand it. Maybe he would be able to answer it. Yeah, okay, that's right. Children in universities, young youth, shabab in universities, are being challenged, and they're not able to answer. And I don't blame them. Do you? That's because of their lack of knowledge. And right. So that's what we need to change. Like him. Yes. Start reading, start implementing. Bring the sheikh into the universities to teach them. Yes, he should go there in the universities. आपका अगला प्लान क्या है? PhD तो आपने कर लिया. अब क्या अगला आप मार्का सर करने जा रहे हैं? अब देखिए जी, अगला मार्का जो मेरा जो PhD का मकसद ज़रिया मुआशे तालीम रोज़गार नहीं था. देखते इस वजह से कि पाकिस्तान में जो रेगुलर मुलाजमत की उम्र है 60 साल है, फिर एज स्पेशल 65, फिर 70 ईयर्स की एज तक यूनिवर्सिटीज़ में एज एडवाइज़र लेते हैं. बट आई हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. बिल्कुल सही. हाँ, अबव 70 हो चुके हैं. अबव 70 हो गए. इफ़ आई एक्सपेक्ट देयर सम ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विल एम्प्लॉय मी, तो आई थिंक इट वुड बी डिफ़िकल्ट. सही है. एनीहो, अगर कोई इदारा मुझे ऑफ़र करता है तो इवन आई एम रेडी कि व्हाट्सएवर मैंने पढ़ा है
کاش کہ میں وہ کنوے بھی کر سکیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی دائرے میں بطور ملازم کروں. ہاں یہی فنکشن میں اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر یہ جو میں کر رہا ہوں. آخری چیز صرف آپ سے، اگر کوئی مختصر پیغام آپ دینا چاہیں ان نوجوانوں کو جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا ایک جملے میں؟ میں چاہوں گا وہ اپنی زندگی قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق اور اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر وہ اپنی زندگیاں بسر کریں تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے مختصر سی آیت ہے انتم آلون انتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو یقیناً تم سر بلند ہو، تم کامیاب ہو، تم اعلیٰ ہو. کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو یوسف صاحب، بارک اللہ فیک. تھینک یو فار کمنگ.